آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں یہ بھی ارشاد فرمایا، ان عبدا من عباد اللہ خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ۔ معنی یہ ہے، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جسے اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا یا اللہ کے پاس جو چیز ہے ان میں سے جسے چاہو اختیار کر لو، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ کے معنی سمجھ گئے اور رو رو کر کہنے لگے، نہیں، ہماری جانیں اور اولاد سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صبر کرو، جلدی نہ کرو، لوگو کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اپنی جان اور مال سے مجھ پر اتنا احسان کیا ہو جتنا ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد کا ہر دریچہ جس سے میرا سامنا ہوتا ہے بند کر دو، لیکن ابو بکر کا دریچہ باقی رہنے دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب آپ جائیں گے تو دیکھیں گے تو آج تک مسجد النبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریچے کی جگہ پر اب بھی یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، ھذہ خوخۃ سیدنا ابی بکر الصدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدستور نماز پڑھا رہے تھے۔ پیر کا دن تھا، لوگ نماز فجر میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کیا خیال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک کا پردہ اٹھایا اور اللہ کے ان بندوں کو اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے دیکھنے لگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محنت کے نتیجے میں ایمان اور عبادت کی لائن پر آئے تھے۔ آپ مطمئن تھے کہ بولے بٹکے انسانوں کا اللہ سے جو رشتہ جڑا ہے یہ اب انشاءاللہ جڑا رہے گا۔ آپ تصور کریں اس عظیم انسان کا جو اپنی 23 سالہ محنت کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جو لوگ اس کے سامنے رکوع و سجود میں مصروف تھے وہ اس نے بڑی محنت سے تیار کیے تھے اور انہیں رو رو کر اللہ سے مانگا تھا۔ تو ان میں سے ایک ایک ہزاروں پر باری تھا، ان میں کوئی مفسر تھا، کوئی فقیہ تھا، کوئی عراق و ایران کا فاتح تھا، کوئی مصر اور افریقہ کے مستقبل کا حکمران تھا، لیکن جو کوئی بھی تھا وہ صاحب ایمان تھا، حامل قرآن تھا اور مثالی انسان تھا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمکنے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے قرآن مجید کا ورق۔ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا غضب کی تشبیہ دی ہے، گویا آقا کے چہرے میں کشش وہ تھی جو قرآن کے صفحات میں ہوتی ہے، اور قرآن کی کشش تو صحابہ ہی جانتے تھے، اور تقدس بھی وہی تھا جو قرآن کے ورق کو حاصل ہوتا ہے، اور چمک بھی وہی تھی جو قرآن کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ قرآن کے ورق پر اگر طلائی یعنی سونے کا کام کیا ہوا ہو تو اس میں
زردی بھی ہوتی ہے، اور بیماری کی وجہ سے آقا کے چہرے پر زردی بھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکراتے اور دلکش چہرے کو دیکھ کر صحابہ کے جذبات میں تلاطم سا برپا ہو گیا۔ قریب تھا کہ صفیں درہم برہم ہو جائیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔